سمعین اب آپ کے سامنے سید العلماء فخر العلماء محقق دوران شہنشاہ فضائل و مصائب وکیل ولایت علی سرمایہ ملت جعفریہ جناب قبلہ رضوان حیدر شیرازی صاحب، اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد شہنشاہ مسدس بحر المصائب ذاکر بے بدل ذاکر اہل بیت جناب ذاکر علی یزدان چٹھا صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور ان کے فوراً بعد میری گزارش ہے جناب قبلہ تنویر امیر نقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف فرماؤں گے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ دل دریا سمندر بھی ہوندے نے، من پتہ ہے اجے تسا لنگر کافی سارے بندے ہو جنہ نہیں کیتا ہے، چپ جڑی ہو چنگی نہیں ہوندی۔ دل دریا سمندر بھی ہوندے نے، کچھ دل دلان دے اندر بھی ہوندے نے، نیویں نظرے ملنگان نہ ویکھی، ملنگان دے ویچ کہیں کلندر بھی ہوندے نے۔ جناب قبلہ رضوان حیدر شیرازی صاحب، ان کے فوراً بعد جناب علی یزدان چٹھا صاحب، ان کے فوراً بعد جناب سید تنویر امیر نقوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلنا محمد صلوات۔ دعا ہے شہزادی عالمیان کے صدقہ میں، مالک آپ تمام عزت مآب عزاداروں کا نبی زادے کی صف ماتم پر چل کرانا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق آپ جتنے بھی دور یا نزدیک سے قدم چل کر آئے، مالک قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں محمد و آل محمد کا عظیم خالق عزت مآب برادر عزیز واجب الاحترام زوار لیاقت علی صاحب کی صف اعضاء مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک ان کو بھائیوں سمیت اولاد سمیت آباد و شاد فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق ان کے بھائیوں کی ان کی اولاد کی مالک زندگی دراز فرمائے۔ مالک آج کا یہ خرچ اخراجات اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں مالک ان کے نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ان کے خاندان کے جتنے مرحومین، آپ حاضرین کے خاندان کے جتنے مرحومین مالک جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ جتنے مجلس امام حسین بادشاہ میں سادات و زام تشریف فرما ہے مالک آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ جہاں کہیں سادات پوری دنیا میں رہتے ہیں مالک کسی بھی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ کا مالک جل ظہور فرمائے۔ آیت اللہ بقیت اللہ حجت اللہ ولی العصر ماتمی مولا کا واسطہ جو دعائیں مانگی، جو دعائیں رہ گئی، جو دعائیں ہم سب کے ذمے مالک تمام دعاؤں کو اذن قبولیت عنایت فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ بہت زیادہ میرے واجب الاحترام تشریف فرما ہے، درود کی آواز بہت کم ہے، بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے۔ مالک بھائی حیات دیوانہ صاحب کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، جنت الفردوس میں یہی ڈیوٹی نے نصیب فرمائے۔ اچھا بھیا یاد، وقت تو جتنا ملے وہ کم ہی ہوتا ہے، تو میرے سامنے جتنے خوبصورت چہرے تشریف فرما ہیں، ممبر حسین ہے، میں چاہتا ہوں آج کی بات کی جائے چٹا صاحب، اور مجھے یہ بھی یقین ہے صبح سے کسی نے نہیں کی ہوگی، یہ بھی یقین ہے مجھے، کیونکہ ممبر کا شیڈول ایسا بن گیا، لیکن آج بہت بڑا دن ہے،
آغا شاہ جی توجہ چاہتا ہوں، جو میرے سامنے آپ بولو نہ بولو، میں نے اپنا ممبر کا حق ادا کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، بولیں گے آپ نے اپنے لیے بولنا، کیونکہ معصوم آپ کے چھٹے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولا کرو تاکہ قبر میں تمہاری جگہ ہم بولیں۔ مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ میں دیوانہ صاحب چاہتا ہوں کہ آج کی بات کی جائے، کیونکہ آج عام دن نہیں ہے، آج آپ کے امام زمانہ کا پاک بابا آ رہا ہے۔ او میں قربان جاؤں، جس کا امام ہے وہ بولے بھئی، آگے شاید جو سید میرے سامنے، آج آپ کے امام کی خوشی ہے، آج آپ کے امام کا پاک بابا امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ بھائی بات کرنی چاہیے صاحبان ممبر کو، ہر ذاکر کو چاہیے کہ آج موضوع امام حسن عسکری ہونا چاہیے۔ یار ان کے فضائل تھوڑے ہیں، سمندر ہے علم کا ہمارے سردار، خوش قسمت ہے قوم اہل تشیع فقہ جعفریہ جنہیں اللہ نے ایسے رہنما عطا فرمائے ہیں جن کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں عزاداروں، آپ کی موجودگی میں ذمہ داری اپنی سے بات کر رہا ہوں، مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، آغا شاہ جی دنیا کے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں ہے، کوئی ایسا رہبر نہیں ہے، کوئی ایسا سردار نہیں ہے جن کی وہ فضیلت بیان کر سکے، جن کا وہ ظہور بیان کر سکے۔ وہ ولادت پہ کیا بیان کریں گے جو 40 سال تک کنکر کو شنکر مانتے رہے؟ کیا بات ہے یار، جو بول سکتا ہے بھئی، اس کی فضیلت کیا بیان کریں گے؟ آپ سلامت رہے، جوان سلامت رہے، مالک ملک صاحب سلامت رکھے، جو 40 سال تک کنکر کو شنکر مانتے رہے۔ یہ فخر آپ کا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے رہنما عطا فرمائے جن کا ثانی ہی کوئی نہیں، اور آج وہ آ رہا ہے جو وقت کا حسن ہے۔ نہیں سمجھے؟ تعارف کرواؤں ملک صاحب، سلامت رہے، میں تعارف بدل کے کروا دیتا ہوں۔ مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، ہاشم کی غیرت، بولتے ہو بھائی، بولتے ہو، مالک سلامت رکھے، ہاشم آپ سلامت رہے، ہاشم کی غیرت، ایک ایک جملے میں آگا شاہ جی سمندر بند ہے علم کا۔ ہاشم کی غیرت، عبد المطلب کا کل اعتماد، کیسے اعتماد پڑھوں میں سردار کا، مالک سلامت رکھے، عبد المطلب کا کل اعتماد، سرکار عمران کا کل ایمان۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، جو سننے کے لیے بیٹھے ہو، میں آج وقت کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار عمران کا کل ایمان، رسول خدا کا کل اخلاق، سیدہ کی کل عصمت، مولا علی کی کل شجاعت، مولا حسین کا کل صبر، زین العابدین کی کل عبادتوں کی زینت، مولا باقر بادشاہ کا کل علم، مولا جعفر کی کل صداقت، مولا موسیٰ کی کل حیبت، مولا رضا کی کل رضا، مولا تقی کا کل تقوی، مولا علی نقی کی کل شرافت۔ اگر مجلس میں بیٹھے ہو، مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، مولا حسن مجتبی کا کل حسن جب سب اکٹھے ہو جائے ایک تصویر عسکری بنتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے نہیں چار لینے آگا شاہ جی اپنے شہید استاد محترم قبلہ کعبہ علامہ ناصر عباس کی پڑھنا چاہتا ہوں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ کہا کرتے تھے ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر، کم ظرف کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، ارے مر جائے گا موذی، نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں۔ جوانیاں سلامت ہو، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سب جب اکٹھے ہو جائیں، چٹا صاحب، محسن بھائی، ایک تصویر امام حسن عسکری، ملک صاحب ایسے کیوں نہ کہہ دوں، 10 ربیع الثانی 232 ہجری جمعے کا دن
اپنی مسجد بنایا. میں پڑھ سکتا ہوں, مجھے خطابت ہر رنگ سے آتی ہے, لیکن آج ممبر شرافت بھائی تقاضا کر رہا ہے امام حسن عسکری پڑھنا ہے. آج ممبر تقاضا کر رہا ہے. دیوانہ صاحب ممبر تقاضا کرتا ہے ہمیں. کوئی شہادت بتا دے مجھے, ہم پڑھتے ہی نہیں, آپ کیا بتائیں گے؟ بوڑھے ہو گئے لوگ, 12 اماموں کا آنا اور جانا نہیں پتا. بھائی تقاضا کیا کرو. آج دن تھا میرے مولا کا, ہر بندے کو چاہیے تھا کہ میرے بادشاہ کے فضائل پڑھتا. کوئی کم فضائل ہے ان کے؟ بے بوا. اور پھر وہ بات, اچھا بات کروں دیوانہ صاحب, میرے مولا اپنے پاک بابا کے ہاتھوں پہ جس کی شرافتیں طواف کرتی ہیں, یار تھوڑا بولو تو میں جملے پڑھوں. مجھے ممبر کی تقدس کی قسم ہے, عام ہستی کا نام حسن عسکری علیہ السلام نہیں ہے, عام ہستی کا نام نقی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے, عام ہستی کا نام امام زمانہ کا پاک بابا نہیں ہے. جس کے قدموں میں عیسیٰ جیسا نبی سر رکھے, جس کا وہ احترام کرے, اسے حسن عسکری کہتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, ملے ہو بھائی, سارے ملے ہو, آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, ممبر کی بلندیوں سے آپ کو سلام کر رہا ہوں. جس کا امام زمانہ کھڑا ہو کر احترام کرے اسے حسن عسکری علیہ السلام کہتے. بسم اللہ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی, سلامت رہے. بسم اللہ. یہ آپ نے موضوع کا حق ادا کیا ہے. بلند درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات میں. عام ہستی کا نام مولا حسن عسکری نہیں. ایسے اللہ نے ہمیں رہنما عطا فرمائے. جو جملے میں پڑھنے جا رہا ہوں, چٹا صاحب, محسن بھائی, جتنے ذاکر میرے واجب الاحترام, دیوانہ صاحب, امام علی نقی بادشاہ کے ہاتھوں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام. پوچھا جاتا ہے بیٹا کیسا ہے؟ سننا ہے حسن عسکری یا چھوڑ دوں بھائی؟ میں تو آج کے دن کی بات, آپ بولے نہ بولے آپ کی مرضی ہے, میرا دل کیا ہے کہ مولا کی بات کروں. امام علی نقی کے ہاتھوں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام. بسم اللہ, چھوڑ دیں. امام حسن عسکری ملک صاحب صحابی قریب آئے. مولا کبھی اپنے بیٹے کو یہاں بوسہ دیتے ہیں. میں منظر پیش کرنے لگا بھائی. کبھی یہاں جو حیرت میں سن رہے ہو, حیرت میں عبادت ہوتی ہے اگر پریشانی نہ ہو, حیرت عبادت ہے اگر پریشانی کی نہ ہو. مولا کبھی یہاں بوسہ دیتے ہیں, مولا کبھی یہاں بوسہ دیتے ہیں. ماننے والا قریب آیا, کہا مولا بیٹے سے پیار کرنا باپ کی فطرت ہے, باپ اولاد سے پیار کرتا ہے, آپ اپنے بچے سے پیار فرما رہے ہیں. اور جو جملہ کہا ہے امامت کے 10ویں تاجدار نے, میرے مولا نے کہا خبردار, ہم رشتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے, ہم رشتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے. میرا یہ بیٹا اللہ کی حجت بن کے آیا. میں قربان جاؤں, جو بول سکتا ہے ہاتھ کا دیر کی شبیہ بناؤ. کیا بات ہے جی, مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے. میں جنت بن گئی. میں پھر جملہ پڑھتا ہوں, جوانی سلامت ہو. امام نے کبھی اپنے بیٹے کو یہاں بوسہ دیا, امام نے اپنے بیٹے کو کبھی یہاں بوسہ دیا. پوچھا ماننے والے نے, مولا بیٹے سے پیار کرنا فطرت ہے, کہا خبردار, ہم محمد و آل محمد رشتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے. میرا یہ بیٹا اللہ کی حجت بن کے آیا ہے, اللہ کی حجت. جو میں جملے پڑھنا چاہتا ہوں, ماننے والے نے کہا مولا آپ کا یہ بیٹا حسن عسکری اللہ کی حجت بن کے آیا ہے, مولا بتائیے آپ کا بیٹا کیسا ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں ولایت محمد و آل محمد ہے. مولا آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ اتنا کہنا تھا, میرے مولا علی نقی نے اپنے یاقوتی لبوں سے ید اللہی چہرے پہ بوسہ دیا, اور بوسہ دے کے کہتے ہیں مجھ کو ولی ابن ولی لگتا ہے. جس کا عقیدہ وہ بندہ میرے ساتھ بولے, جس کا عقیدہ وہ بندہ میرے ساتھ بولے. مجھ کو ولی ابن ولی لگتا ہے. رہتا ہے وہاں ہم راز جلی
علی لگتا ہے، شان کیا بتاؤں میں اپنے بیٹے کی، سیرت میں محمد صورت میں علی لگتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے نہیں ہاتھ کا تیر کی شیوے بناؤ، حیدری۔ دیوانہ صاحب 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں اور دعا چاہتا ہوں چچا صاحب۔ قبلہ کہا کرتے تھے تیری شان میں کیا بیان کروں یا علی، تیری شان میں کیا بیان کروں یا علی، جبکہ تیرا مداح خان ہے یزدان یا علی، تیرا ذکر چھیڑ کر میں چہروں کو دیکھتا ہوں، تیرا ذکر نسلوں کی پہچان یا۔ آپ سلامت رہیں۔ زوار کی زندگی ہے، بڑی مقبول مجلس ہے زوار کی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ زوار کی امام حسن عسکری علیہ السلام، 10 ربیع الثانی 232 ہجری، جمعے کا دن، فجر کا وقت، آپ کے پاک امام کے جن کی ہم ریت ہیں، ان کے پاک بابا عرش والے تخت، بڑے ادب کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں، عرش والے تخت کو چھوڑ کر فرش کو اپنی مسند بنایا۔ آپ کی پاک ماں کا نام حدیثہ خاتون، اور زہری زندگی میرے مولا کی کل 28 سال ہے۔ آج کے دن کی یہ باتیں لے جانا اپنے بچوں کو، جو بچے ہیں ان کو بتا رہا ہوں۔ زہری زندگی، اماموں میں سے سب سے کم زہری زندگی جس بادشاہ کی ہے ان کا نام مولا تقی بادشاہ ہے، اور اس سے بعد جن کی کم ظاہری زندگی ہے ان کا نام مولا حسن عسکری علیہ السلام، اور جیسے اماموں میں سے معصوم کی سب سے زیادہ ظاہری زندگی چھٹے آقا امام صادق علیہ السلام، کل ظاہری زندگی۔ اپنے وقت کے اندر اپنے بھائی جان کو ممبر دینا چاہتا ہوں، کل ظاہری زندگی میرے مولا کی کتنی بھائی؟ 28 سال، مالک سلامت رکھے، اور صرف اولاد ایک ہی ہے، امام زمانہ بادشاہ۔ اولاد آپ سلامت رہے بزرگ صاحب، اولاد صرف ایک ہے، اگر شاہ جی امام زمانہ بادشاہ، ظاہری زندگی 28، ایک ایک لمحہ میرے مولا کا علم کا باب ہے، ایک ایک لمحہ میرے بادشاہ کی زندگی کا علم کا باب ہے۔ اچھا، ایک دفعہ بادشاہ نے، کمینے نے سوچا کہ مولا خفیہ طور پر اپنی فوج میرے خلاف تیار کر رہے ہیں، مولا کو عسکری کیوں کہتے ہیں، خفیہ طور پر فوج تیار کر رہے ہیں۔ اس نے مولا پر روب ڈالنے کے لیے اپنی فوج تیار کی، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار، تلوار، نیزے، اور امام کو کھڑا کیا، فوجی گزرتے رہے، بہت بڑا لشکر گزارا، کہا حسن عسکری مولا یہ میرا لشکر ہے، آپ کا بھی کوئی لشکر ہے؟ بھائی توجہ کرنا، مالک سلامت رکھے، آپ کا بھی کوئی لشکر؟ امام فرماتے ہیں ہاں میرا بھی لشکر ہے۔ کہا مولا پھر دکھائیے، موسل بھائی، کہا مولا پھر دکھائیے، اب توجہ کرنا جو میں ہے وہ ذکر میں، کہا مولا پھر دکھائیے۔ امام فرماتے ہیں میرا جو لشکر ہے وہ بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا جائے۔ اوئے ہوئے یار، جو سننے کے لیے آئے ہو حق ادا کر، مالک سلامت رکھے، میرا جو لشکر ہے وہ بصارت سے نہیں بصیرت سے، مولا پھر دکھائیے۔ مجھے ممبر کی قسم ہے میرے مولا نے انگلیوں کا نہیں ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا، جتنے بھی ملائکہ تھے وہ امام کے لشکر میں تھے اور پکار کے کہہ رہے تھے مولا حکم کر اس کی روح قبض کریں یا زمین میں دبا دیں۔ کیا بات ہے، آپ سلامت رہے، جوانیاں سلامت ہو، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ علیہ زوار صاحب، مالک آپ کو سلامت رکھے، بچوں سمیت آباد شاد رکھے۔ اچھا، ایک فرمان ہے، بسم اللہ خان صاحب، ایک فرمان، اچھا جی بابا جی 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 آج دین صدقہ مولا دوان موٹیا کرے معصوم فرماتے ہیں میرے ماننے والے کا پیٹ صاف ہوتا ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں الحمدللہ۔ آپ سلامت رہے، مالک آپ کی زندگی، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا پیار ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا کہ میرا لشکر نظروں سے نظر نہیں آئے گا، میرے لشکر کو، زوار جی عبادت قبول ہو، میرے لشکر کو، میں نے آپ کو کہا تھا
ادنا سا مدہ خان ہوں، لیکن جو پڑھ کے جاؤں گا کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ چیلنج کر کے جا رہا ہوں میں، اور ذمہ داری سے اپنا مطالعہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ میرا جو لشکر ہے وہ نظروں سے نہیں دیکھا جائے گا، میرا لشکر بصیرت سے دیکھا جائے گا۔ امام نے اشارہ کیا، پورے ملائکہ سے فضا بھی بھری ہوئی ہے، ہوا بھی بھری ہوئی ہے، خلا بھی بھری ہوئی ہے، ہر ملائکہ کے پاس ہتھیار ہیں، تلواریں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مولا تو حکم کر، ہماری حجت ہے، اس کی روح قبض کریں یا اس کو مٹی میں دبا دیں۔ تیری روح قبض، بلال زندگی ہو، مالک سلامت رکھے، تیری روح قبض کر یا اس کو مٹی میں دبا دیں۔ مولا کس کہتے ہیں؟ لشکر والا۔ اچھا، مولا سے کسی نے پوچھا زوار جی اتنے بڑے جملے جوان بولنا، جتنے میرے بزرگ تشریف فرما میرے لیے دعا کر دینا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے میں مولا کی بارگاہ سے آیا ہوں، اور کچھ دن بعد پھر انشاءاللہ بادشاہوں کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ کہا مولا آپ کے جد کا فرمان ہے، ایک جملہ بھی بادشاہ سے آگے پیچھے نہیں جانا چاہتا، اور فضائل اتنے جو بندہ بیان نہیں کر سکتا، جوانی سلامت ہو۔ کہا مولا آپ کے جد کا فرمان ہے، القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن مولا علی کے ساتھ ہے اور مولا علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مولا پھر بتائیے آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ جسے سننا ہے وہ تھوڑا میرے ساتھ بولے، جوان ضرور بولنا۔ مولا شرافت بھائی، مولا پھر آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں جبکہ آپ کے جد کا فرمان ہے القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن بادشاہ علی کے ساتھ ہے اور قرآن سردار علی کے ساتھ ہے۔ مولا پھر آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنے بڑے جملے پڑھنے جا رہا ہوں اپنے سردار کے، اللہ اس کے بدلے مجھے جنت دے، جنت سستی ہے، فکر مہنگے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہتا اور دعا چاہتا ہوں، جملے مہنگے ہیں، یہ دنیا سستی ہے۔ جب میرے مولا حسن عسکری سے پوچھا گیا آپ کے جد کا فرمان ہے قرآن مولا علی کے ساتھ، مولا علی قرآن کے ساتھ، مولا آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا یا امام حسن کہتے ہیں ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن ہمارے چہرے کی زیارت۔ نہیں آگا شاہ جی، ایسے نہیں، جملے اپنے شہید استاد محترم کے پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ قبلہ کہا کرتے تھے علی بے نیاز، اللہ کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ کسی کے پڑھنے سے علی بڑھتے نہیں اور کسی کے نہ پڑھنے سے علی گھٹتے نہیں، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے پوری دنیا میرے علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا۔ کیوں جی مطمئن ہو؟ کچھ نہ کچھ آج کے دن کا، کیونکہ بہت بڑا دن زوار صاحب کو نصیب ہوا ہے۔ مولا نے آج کا دن، بسم اللہ جی، مولا نے آج قبول فرمائے، دن دیا مولا نے، آج کا بہت بڑا دن ہے، وقت کا حسن تشریف لا رہا ہے۔ جو پہلا حسن اس کا دشمن بھی لا ولد، جو یہ حسن اس کا دشمن بھی لا ولد۔ اچھا، جو جملہ پڑھنا ہے بھائی یاد جی، میں نے کیا کہا ہے کہ 10 ربیع الثانی 232 ہجری، آپ کے جو دلوں پہ نقش کرنا چاہتا ہوں مولا کے آنے کے اور جانے کی تاریخیں، 10 ربیع الثانی 232 ہجری، جمعے کا دن، فجر کا وقت، مولا تشریف لائے۔ اماموں میں واحد، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، واحد یہ میرا مولا سردار ہے، جس وقت مولا کا ظہور ہوا اسی وقت مولا کی شہادت ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہے۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری، فجر کا وقت۔ کسی امام کو، آپ سلامت ہو جو بزرگ ہیں، کسی امام کو بھیا یاد
3 دن پہلے زہر دیا گیا. جو رونا چاہتے ہو یار، میں چاہتا ہوں مولا کے 2 جملے غربت کے پڑھوں. کسی امام کو 5 دن پہلے زہر دیا گیا. تیرا واحد یہ غریب امام ہے جس کو 7 دن پہلے زہر دیا. جزاک اللہ. کوشش کرنا یار، کوشش کرنا. زوار لیاقت جی، بطول کے بیٹوں کو زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جو پرسے کے لیے آئے ہو مالک سلامت رکھے. سیدہ کے بیٹوں کو، اگلے جملے پہ ہائے نکلے گی، سیدہ کے بیٹوں کو زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ دن انتظار کرتے، عالیہ کی چادر کو رو رو کے خود ہی مر جاتے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بھائی کوشش کر، بھائی کوشش کر. تجھ میں امام، آج امام کی یتیمی پہ 2 آنسو بہا دے. میں امام کی یتیمی پڑھنا چاہتا ہوں، اور تیرے شہر کا، تیرے محلے کا، تیرے علاقے کا قانون ہے. زوار جی، کوئی غریب سے غریب بھی مر جائے نا، اور کوئی ادنا سا گدا گر بھی مر جائے نا، اس کی قبر کوئی اور بناتا ہے. اتنا غریب ہے تیرا امام حسن عسکری. اور 7 ربیع الاول تھا، میرے مولا اپنے گھر میں اپنی قبر کھود رہے تھے. ایک صحابی آیا یا تڑپ کے کہتا مولا گھر میں کوئی قضیہ ہوگا، اور مولا کس کی قبر کھود رہے. امام تڑپ کے کہتا میں اپنی قبر بنا رہا ہوں. اور مولا اپنی قبر کیوں؟ عسکری رو کے کہتا میرا مادی 4 سال کا. جزاک اللہ. اگر رونا چاہتا ہے، جوانی سلامت ہو، مالک فرصہ قبول فرمائے. بھئی اگر رونا چاہتے ہو تو جملہ پڑھوں زوار جی. اور رونے والوں، کربلا کی غربت اور سامرا کی غربت، اور کربلا کی غربت یہ ہے حسین کی شہادت کے بعد اور سکینہ کو رونے نہیں دیا. اور سامرا کی غربت یہ ہے حسن کی شہادت کے بعد مادی کو. جزاک اللہ. پرسہ دونا سیدہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی آپ سے. مالک آپ کی اڑتی آوازوں پر رحم فرمائے. رونے والوں، آپ کو پتہ ہے 8 ربیع الاول کو چوپ تعزیے کے جلوس نکالے جاتے ہیں. تیرے پورے ملک میں، برصغیر میں، انڈیا میں چوپ تعزیے کے جلوس 8 ربیع الاول کو زیارت بھی اٹھائی ہوتی ہے، رونے کی آواز بھی نہیں آتی. عزادار ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور چپ کر کے روتے ہیں. اور کبھی کسی سے پوچھنا اور چپ تعزیہ کیوں کہتے ہیں؟ عزاداروں، تیرے امام زمانہ کی سنت ہے. اس کمینے نے اعلان کروایا ہوا تھا اگر حسن کے گھر سے اور کسی مرد کے رونے کے، اب تیرے ڈا کا جملہ ہے، کسی مرد کے رونے کی آوازیں آئیں تو شام غریبہ کی طرح حیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ. میں پھر پڑھتا ہوں، مالک سلامت رکھے. اس کمینے نے اعلان کروایا تھا اگر حسن کے گھر کے اندر سے وہ باہر فوجیں تھی، وہ فوجوں کا پہرا تھا، اور تیرا وقت کا امام، اور زہری زندگی 4 سال کی، اور ساری رات بابا کے پاس اور چپ کر کے روتا رہا، اور چپ کر کے روتا رہا. ایک مرتبہ اور بی بی نرجس کی آواز آئی، ہائے عسکری ہماری غربت، ہم رو بھی نہیں سکتے. یہ آواز آئی میں مدینے سے محمد آ گیا. آواز آئی اور میں نجف سے علی آ گیا. آواز آئی اور میں جنت البقیہ سے حسن آ گیا. یا ایک مرتبہ آواز آئی اور جو پہلے آئے اور یہ سارے امیر، اور میں